اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے ان صحابہ کا جو معاملہ ہے وہ آگے بھی آئے گا. آپ سمجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر انبیاء سے مشابہت کی اور کئی ایسے واقعات بھی ہوئے جن کا بھی یہاں پہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب مسلمان واپس آئے ہیں تو مال غنیمت کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئی تھیں، اور یہ مال غنیمت کا جو معاملہ ایسا ہے، اس معاملے کے اندر بہت سے لوگ بہت سی غلط قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں. ہم نے اس طرف نہیں جانا کہ جو ہمیشہ ہی صحابہ کو لعن طعن کرتے ہیں، ہمیشہ ہی صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم نے اس طرف نہیں جانا. لیکن مال غنیمت کے حوالے سے چند چیزیں تھی. کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر معمول تھے، کچھ صحابہ ایسے تھے جو کہ کفار کو بھگانے پر معمول تھے، اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو کہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے. اور ابھی تک مال غنیمت کے حوالے سے کوئی حکم وارد نہیں ہوا تھا کہ کیا کیا جائے. مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو دشمن سے مقابلہ کر کے حاصل کیا جائے. مال فے وہ ہوتا ہے جو دشمن کے مقابلہ کر کے تو حاصل نہ ہو، بلکہ آپ آئے اور دشمن بھاگ گیا، اور جب بھاگا تو اس نے اپنے خیمے چھوڑ دیے، اس نے اپنے آٹا چھوڑ دیا، گھی چھوڑ دیا، کھانے پینے کا سامان چھوڑ دیا، یہ سب چیزیں اس نے چھوڑ دی. تو یہ مال فے ہوتا ہے. یہ جو مال آپ جمع کر لیں گے تو یہ مال فے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت میں صحابہ کرام کے مختلف آراء ہو گئیں، مختلف آراء ہوئیں. تو ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے، مختلف آراء ہو گئیں، مختلف رائے سامنے آ گئیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من قتل قتیلا فلہ سلبہ، کہ جس نے جس کو قتل کیا تو اس کا مال اسی کا ہے. اب اس میں بہت سی چیزیں تھیں، مال غنیمت ایک جگہ اکٹھا ہے، اس طرح کے معاملات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، یسألونک عن الانفال، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول، تو آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، آپس میں مقابلہ نہ کرو، کیونکہ جس نے مال غنیمت جمع کیا وہ سارا مال تو اس کے پاس ہے. اسی طریقے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا ہے تو اصل تو وہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہتے، آپ کی حفاظت نہ ہوتی تو دشمن سے فتح ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جس نے دشمن کو بھگایا وہ بھی اصل ہیں، اس لیے کہ اگر دشمن کو نہ بھگایا جاتا تو واپس آ جاتے اور یہ مال غنیمت پھر کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا تھا، سارے مسلمان خطرے میں تھے. تو سب کا اس میں حصہ ہے. تو آپس میں صلح رکھو، اور یہ نہ سمجھیں کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ من ذالک مال کے پجاری تھے، مال کے بھوکے تھے. اصل میں وہ مال جمع کرتے تھے تاکہ وہ صدقات اور خیرات میں سب سے سبقت لے جائیں، کہ سابقوا بالخیرات، کہ صحابہ کرام کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا خیرات کرنے میں، کہ میں اتنی خیرات کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں اتنا صدقہ کروں گا. تو اطیعوا اللہ، اس کے اوپر بات ہوگی انشاءاللہ غزوہ تبوک پہ. اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے تقسیم فرمایا اعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ. سورہ انفال کی یہ آیات اسی موقع پہ نازل ہوئی، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک نازل ہوئی تھی، کہ جو غنیمت کا مال ہے اس میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ یہ 5واں حصہ تو اللہ اور اس کے رسول کا اور ان مستحق لوگوں کے لیے، اور بقیہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں. اس تقسیم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ منبہ بن حجاج کی ایک تلوار تھی، جس کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اسی طریقے سے جاہلیت کے اندر جو مال غنیمت ہوتا تھا تو اس کو مربع کہتے تھے. 4تھا حصہ جو سردار کو دیا جاتا تھا، بقیہ 3 حصے جو ہیں وہ دوسری جگہوں پہ تقسیم کیے جاتے تھے. تو یہاں رستے میں مال غنیمت کی تقسیم ہوئی، اور پھر مال غنیمت کے اندر آپ نے کچھ دوسرے لوگوں کو بھی شامل فرمایا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شامل فرمایا. ایسے کچھ صحابہ کو آپ نے جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، وہ غزوہ بدر کے بعد واپس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے قیدی تھے. مدینہ داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 2 کو قتل کروایا، اس لیے کہ جو 2 قیدی تھے وہ زبان کے حوالے سے بڑے خطرناک تھے،
اور انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ ان میں ایک ہے نضر بن حارث۔ نضر بن حارث یہ ایسا تھا کہ جس نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا تھا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے نضر بن حارث کو قید کیا تھا، پھر یہ قید ہو گیا تو نضر بن حارث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ صفرا کے مقام پہ پہنچے۔ یہ غزوہ بدر سے اگر جائیں تو رستے میں ایک مقام آتا ہے صفرا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ کتاب امتا جو ہے ایک بہت زبردست کتاب ہے، اس میں نضر بن حارث کے بارے میں لکھا ہے کہ جنگی قیدی کی حیثیت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ نے یسیر ایک صحابی سے کہا جو اس کے برابر کھڑے تھے، میں کہ خدا کی قسم یہ محمد ہی میرے قاتل ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جس نظر سے مجھے دیکھا ہے اس کے اندر موت پوشیدہ ہے۔ تو یسیر یہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ یسیر کہنے لگا نہیں یہ تمہارا دہشت اور خوف ہے۔ پھر نظر نے حضرت مصعب ابن عمیر سے کہا مصعب تم رشتے کے لحاظ سے ان کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ قریب ہو، اس لیے اپنے انصاف یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ میرے دوسرے ساتھیوں یعنی قیدیوں کی طرح مجھے بھی سمجھے، خدا کی قسم یہی میرے قاتل ہوں گے۔ تو حضرت مصعب نے کہا تو اللہ کی کتاب کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتا تھا، تو خدا کے رسول کے متعلق کیا کیا کہا کرتا تھا، اور تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بڑی اذیتیں دی تھی۔ اللہ جب یہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نظر کو صفرا کے مقام پر حکم دیا کہ اس نے تو اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے، بہت نقصان پہنچایا۔ چنانچہ اس کو جب قتل کروایا تو قتل کرانے کے بعد اس کی بہن کو پتہ چلا، تو حماسہ ہماری ایک کتاب ہے تو اس کے اندر اس کتاب کے اندر اس کی ایک بہن ہے یا بعض روایت کے مطابق اس کی ایک بیٹی ہے، اس نے مرثیے کے کچھ اشعار کہے، وہ تھا محمد ولا تزمن نجیبه في قومها والفحل فحل معرف ما كان ذرك لو مننت وربها من الفتى وهو المغيظ محنق، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے میں ایک شریف ترین انسان ہے اور جوان مرد وہی ہے جو قبیلے کا شریف انسان ہو۔ اے محمد اگر اس مقتول پر رحم کھا کر اس کو چھوڑ دیتے تو آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچتا، کیونکہ شریف آدمی کبھی ایسے شخص پر بھی احسان کر دیتا ہے جو اس کے نزدیک گردن زنی کے قابل ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شعر سنے تو آپ بڑے آبدیدہ ہوئے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے قتل کرانے سے پہلے میں یہ شعر سن لیتا تو میں اس کو معاف کر دیتا، یعنی بطور سفارش اگر یہ شعر ہوتے تو میں اس کو امانت دے دیتا، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ میں نظر کے قتل پر نادم ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہیں ہوتا، ہمیشہ ہر حکم اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ اس نظر کا ایک بھائی تھا جس کا نام نذیر تھا، یہ سب سے بوڑھا مہاجر تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے یہ نذیر بن حارث، تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو اس نے بالکل سراہا، اس لیے کہ نضر بن حارث نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا تھا۔ اب اس میں جانے کی تفصیل نہیں ہے۔ عقبہ بن ابی معیط، اور بعض حضرات نے اس کو عقبہ بن معیط لکھا ہے، میں نے کئی تفصیل سے اس کا ذکر پیچھے کیا ہے کہ یہ وہ مردود شخص ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجری ڈالی تھی اور سارے کفار ہنس رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی علی کا بعقبۃ بن ولید، علی کا بعقبۃ بن ابی معیط، علی کا بحشام بن ابی جہل، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی۔ تو عقبہ بن ابی معیط یہاں پہ قتل ہوا، بعض روایت میں طائف میں قتل ہوا۔ تو بہرحال عقبہ بن ابی معیط یہ بھی تھا۔ القضبیہ ایک مقام ہے، وہاں پر ایک درخت تھا، اس کے نیچے مسافر آرام کرتے تھے، تو عقبہ وہی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ بلایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ تم جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اور کہنے لگے کہ اگر کفار کے پاس کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا
اگر کسی کے گھر میں کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا تو اس وقت تک اس کی یہ بڑی بے عزتی ہوتی تھی۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط نے اس وقت کلمہ پڑھا۔ اللہ، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ کہ ابی بن خلف جو تھا، ابی بن خلف جو تھا، اس نے کہا کہ اس وقت تک تم پر میری صورت دیکھنا حرام ہے جب تک تم اس کی گردن کو پامال نہ کرو، اس کے منہ پر نہ تھوکو، اس کی آنکھوں پر تھپڑ نہ مارو۔ چنانچہ ایک دن عقبہ بن ابی معیط نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دارالندوہ میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں تھے۔ عقبہ نے وہی سب کیا جو ابی بن خلف نے کہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ سے فرمایا، مکے سے باہر میں تجھ سے جب ملوں گا تو اس حالت میں ملوں گا کہ تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں گا۔ کشاف میں یہ تفصیل اس طرح ہے کہ جب عرق غبیہ کے مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کو قتل کرنے کے لیے بلایا تو عقبہ نے فریاد کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے تیری ان بےہودگیوں کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے۔ ایک روایت میں آپ کی یہ الفاظ ہیں کہ تیرے کفر، تیری بدتمیزیوں، تیری سرکشی کی وجہ سے جو تم نے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کی ہے، اس وجہ سے تجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن میں روایت ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ جس روز ظالم غایت حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور کہے گا کیا اچھا ہو تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دین کی راہ میں لگ جاؤں۔ ابن قتیبہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کے قتل کا حکم دیا اور اس نے فریاد کی کہ اے گروہ قریش، مجھے تمہارے سامنے اس طرح بے کسی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے جبکہ میں بھی تم میں سے ایک ہوں۔ تو اس کے بعد اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد میں تجھے خدا کا اور رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رشتہ دار نہیں ہو، تم تو صفوریہ کے یہودیوں میں سے ایک یہودی ہو۔ اصل میں عقبہ بن ابی معیط کا جو باپ تھا، اس نے شام میں گیا تھا اور وہاں کسی یہودی عورت سے شادی کی تھی، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے زکوان ہوا، پھر زکوان وہیں رہ گیا، اور پھر زکوان نے کسی کے ساتھ غلط کام کیا اور پھر یہ حرامی اولاد کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ تو عقبہ بن ابی معیط اسی میں سے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے رشتہ دار اول تو ہو نہیں۔ تو یہ ساری تفصیل ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بچے بھی سن رہے ہوتے۔ تو یہ معاملہ تھا۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط نے سارے کام کیے تھے، لیکن ان سارے کاموں پہ یہ کوئی شرمندہ نہیں تھا، ان سارے کاموں پہ اس کو کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی کہ میں نے غلط کیا، شرمندگی ہوئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عرق غبیہ کے مقام پر عقبہ بن ابی معیط کو قتل کروایا۔ عقبہ بن ابی معیط کے بعد پھر مسلمان مدینہ میں داخل ہوئے اور مدینہ میں بڑی شان و شوقت سے داخل ہوئے۔ بعض روایتوں میں ایسا بھی ہے کہ جیسے ہجرت کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا، ایسے یہاں پر استقبال کیا گیا۔ بعض روایت ایسی بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش بھی کی گئی کہ یہودیہ عورت آئی اور خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی تھی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ چنانچہ آپ کے سامنے کھانا لایا گیا تو کھانے کے اندر جو بکری کا گوشت تھا اس نے چلانا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ جو خیبر کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا تو وہ دستی کا آپ نے نوالا لگا لیا تھا، اس کے بعد وہ نوالا بولا کہ یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے۔ تو یہ اللہ کے کام ہے۔ برحال اس طرح کی روایت ملتی ہے، لیکن اس روایت کی کوئی ایسی تصدیق نہیں ہے۔ مدینہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ صحابہ کرام کو 14 صحابہ کرام میں سے 13 کو آپ نے وہیں بدر میں دفن کیا اور ایک صحابی کو اپنے دوسرے مقام پہ دفن کیا۔ موقع ہوا تو مجھے بھی تحقیق کا موقع نہیں ملا تو میں انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہوئے اور یہاں پہ خوشیاں منائی گئی تھیں، جبکہ جب مکہ میں داخل ہوئے، جب مکے والوں کو شکست کی اطلاع ملی
تو سب سے پہلے جو خبر لے کر آیا تو وہ ابن عبد عمر تھا۔ ابن عمر یہ کافر تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اس نے آتش چلانا شروع کر دیا، لوگوں عتبہ شیبہ قتل ہو گئے، ابو الحکم یعنی ابو جہل اور امیہ بھی قتل ہو گئے، سرداران قریش میں فلاں فلاں بھی قتل ہو گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ اتنے اتنے لوگ گرفتار ہو گئے۔ یہ بس اتنا خبر جب صفوان بن امیہ اس نے سنی، جو کہ بطحا کا سردار تھا، مکی کے ایک حصے کا سردار تھا، جو قریش کے سب سے زیادہ فصیح لوگوں میں تھا، کہ اس وقت حرم میں حجر اسود کے پاس بیٹھا تھا، تو اس نے ابن عبد عمر کا یقین نہیں کیا، بلکہ یہ سمجھا کہ شاید یہ شخص پاگل ہو گیا، ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے لوگ ہار جائیں۔ کہنے لگا کہ اگر یہ شخص صحیح الدماغ ہے تو اس کو میرے بارے میں پوچھنا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ ابن عبد عمر وہ کہاں ہے، ابن عبد عمر وہ صفوان کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ تو حجر اسود کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، مگر میں نے اس کے باپ اور بھائی کو خود قتل ہوتے دیکھا۔ ابن عباس کے غلام اکرمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع نے ان سے بتایا تھا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا غلام تھا، جو کہ حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا تھا۔ آگے اس کا انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ حضرت عباس اور ان کی بیوی ام فضل اس وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ ایک قول یہ ہے، بعض روایت کے مطابق ام فضل حضرت خدیجہ کے ساتھ فوراً مسلمان ہوئی تھی، جبکہ حضرت عباس بھی مسلمان تھے بعض روایات کے مطابق، لیکن وہ بھی ایسے معاملات ہو چکے تھے۔ تو ابو رافع کہتے ہیں کہ جب مکہ میں یہ خبر پہنچی کہ مدینہ میدان بدر میں، ابو رافع یہ غلام تھے، یاد رکھیں حضرت عباس کے غلام تھے، تو ابو رافع کہتے ہیں کہ جب مکہ میں خبر پہنچی کہ میدان بدر میں مسلمانوں نے کفار کو ذلت کے ساتھ ہرا دیا ہے، تو میں بڑی خوشی ہوئی۔ ابو رافع کہتے ہیں کیونکہ مسلمان تھے، خدا کی قسم ابھی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو لہب گھسیٹتا ہوا آیا اور آ کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ اسی وقت وہاں ابو سفیان بن حارث آئے، جو کہ جنگ بدر میں قریش کے ساتھ شریک تھے۔ ابو لہب نے اسے دیکھتے ہی کہا میرے پاس آؤ، تمہاری کیا خبر ہے؟ تو ابو سفیان بن حارث یہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے۔ ایک تو ابو سفیان بن حرب ہیں جو کہ سردار ہیں، ابو سفیان بن حارث فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، تو اس وقت حضرت عباس کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے، بعد میں یہ مسلمان ہوئے تھے، ان کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم بس یوں سمجھو کہ جیسے ہی دشمن سے ہمارا ٹکراؤ ہوا تو گویا ہم نے اپنی گردنیں ان کے سامنے پیش کر دی، انہوں نے جیسے چاہا ہمیں قتل کرتے رہے، جسے چاہا گرفتار کرتے رہے، جسے چاہا قتل کرتے رہے، پھر بھی میں لوگوں یعنی قریش کو الزام نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارا جن لوگوں سے پالا پڑا وہ سفید رنگ کے تھے، سیاہ اور سفید گھوڑوں پر سوار، آسمان اور زمین کے درمیان پھر رہے تھے، خدا کی قسم ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ ابو رافع نے جب یہ سنا تو کہنے لگا اچھا تب تو وہ فرشتے ہوں گے۔ تو ابو رافع کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا وہ فرشتے ہوں گے تو میری اس بات سنتے ہی ابو لہب نے غصے میں آ کر اٹھا کے پوری طاقت سے میرے منہ پہ تماچا مارا۔ اس کے بعد ابو لہب نے مجھے اٹھا کر زمین پہ پٹخ دیا اور میرے سینے پہ چڑھ کے بے تحاشا مجھے مکے مارنے لگا۔ تو ام الفضل حضرت عباس کی جو اہلیاں ہیں، جو میری مالکن بھی تھیں، کہنے لگی کہ انہوں نے ایک لکڑی کا پایا اٹھا اور اتنی زور سے ابو لہب کے سر پہ مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ ساتھ ہی ام فضل نے ڈانٹ کے کہا ابو لہب تو اس کو کمزور سمجھ کے مار رہا ہے، اس کا آقا یعنی عباس موجود نہیں ہے۔ اس طرح ابو لہب ذلیل و خوار ہو کے وہاں سے چلا گیا، لیکن ابو لہب بھی ایسے نہیں بچا۔ جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر کے 7 دن کے بعد اس کو طاعون کی گلٹی نکلی، اس بیماری میں مبتلا ہوا، اسی مرض کے اندر 7 دن میں مر گیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ گلٹی مسور کی دال کے دانے جتنی ہوتی تھی اور طاعون کی بیماری کی علامت تھی، وہ اسی مرض میں مر گیا۔ اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو دبانے کے لیے گڑا بھی نہیں کھودا، بلکہ اس کو اس کے گھر کے پاس ایک کوڑی پر پھینک دیا، اس کے پر پتھر ڈال دیے، اور صحیح جو طریقہ ہے، صحیح جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے گڑا کھودا اور لکڑی کے ذریعے سے اس کی لاش کو دھکیلتے ہوئے اس گڑھے میں گرا دیا، اور اس گڑھے میں پھینکنے کے لیے مٹی تو دور سے پھینک نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اوپر سے پتھر اتنے پھینکے کہ وہ سارا پاٹ گیا، پورا کا پورا بن گیا۔ ابھی جو شبیکہ ہے اس کے سامنے کچھ اور کفار کو ایسے دفن کیا گیا تھا، ابو لہب شبیکہ کے مقام پہ دفن نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں۔ تو یہ معاملات ہوئے ابو لہب کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد
جو یہاں پر صف ماتم جو بچھی ہے تو ہر طرف رونا اور آہ و فغاں اور چیخنا چلانا. تو جو مکے کے سرداران تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس طریقے سے، کیونکہ ہر گھر کا بندہ قید ہوا یا مارا گیا، تو اگر ہم اس طریقے سے روئیں گے، نوحہ کریں گے، تو اس کی خبر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی جو کہ ہمارے مقابلے میں ہیں، تو وہ خوش ہوں گے. جب وہ خوش ہوں گے تو ہمارے لیے مسئلہ بنیں گے، ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے. تو لہٰذا ہمیں اس کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا ہم سب کے سب جو ہے خبردار، جو ہم میں سے کوئی رویا، خبردار جو ہم میں سے کسی نے آنسو بہائے، کسی نے مرثیے کے اشعار کہے. تو اسود بن زمعہ، اس کی 3 اولادیں، 2 اس کے بیٹے تھے اور 1 اس کا پوتا تھا. یہ اس نے بہت رویا. لیکن جب معاملہ ایسا ہوا، کیونکہ اسود بن زمعہ بن عبد المطلب، اس نے مسلمانوں کو اتنا مذاق اڑایا تھا. مسلمان سامنے ہوتے تھے، ان کی پٹائی کرتے ہوئے نہ صرف پٹائی کرتا بلکہ تانے دیتا کہ تمہارے سامنے روئے زمین کے بادشاہ پھر رہے ہیں، کیسر و کسرا کے ملکوں کو تم نے فتح کرنا ہے، کر لو فتح. اور یوں کر کے تانے بھی دیتا، زبان بھی استعمال کرتا، ہاتھ بھی استعمال کرتا. بعض علماء نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی، اور بد دعا ایسی دی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کرے تو اندھا ہو جائے. تو اسود بن زمعہ ایسا اندھا ہوا کہ اس کی آنکھیں بالکل خشک ہو گئی. یعنی آنکھوں میں جو نمی ہوتی ہے وہ بالکل خشک ہوگی، اور اس نمی نہ ہونے کی وجہ سے یہ رو بھی نہیں سکتا تھا اور اس کی آنکھیں بھی چلی گئیں. تو جب رو لینے سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے کچھ تسلی ہو جاتی ہے، آنسو بہا لینے سے ایک تسلی ہو جاتی ہے. جس کے پاس نہیں ہوتا اس کو وہ جانتا ہے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے. تو ایک تسلی ہو جاتی ہے رو لینے سے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کے ساتھ اس کے آنسو بھی چھین لیے. اب یہ رو بھی نہیں سکتا تھا، اور اوپر سے مکے کی طرف سے پابندی تھی کہ خبردار جو کوئی رویا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عورت کی آواز آئی، اس کا شاید شور مرا تھا یا کچھ بھی تھا، تو وہ بہت اونچی آواز میں رو رہی تھی. تو اسود کہنے لگا دیکھو ذرا، کیا رونے والا اور ماتم کرنے کی اجازت مل گئی ہے کہ قریش نے اپنے مقتولوں پر رونا شروع کر دیا. اگر ایسا ہے تو میں بھی تھوڑی سی آواز نکال کے رو سکوں، شاید میرے سینے میں جو آگ لگی ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے. تو غلام دیکھنے گیا اور واپس آیا تو کہنے لگا جی کوئی عورت ہے اپنے اونٹ کے گم ہونے پر رو رہی ہے. تو اس وقت اس نے فوراً اشعار پڑھے، اتب کی ان یظل لها بعیر ویمنعها من النوم السحود. کیا وہ عورت اس لیے رو رہی ہے کہ اس کا اونٹ گم ہو گیا، اس وجہ سے وہ رات بھر بے خواب اور بے چین رہتی ہے. فلا تبکی علی بکر ولکن علی بدر تقاصرت الجدود. کہ اسے چاہیے کہ اونٹ کے رونے کی بجائے جنگ بدر کو روئے جس نے خوشیوں اور مسرتوں کو کاٹ ڈالا ہے. اللہ. تو مسلمانوں کے ہاں ایک نیا مسئلہ شروع ہوا. مشرکوں کے پاس تو اور معاملات تھے، ہم انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے، لیکن مسلمانوں کے ہاں جو مشورے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع فرمایا کہ جو 70 قیدی آئے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے. مدینے میں داخل ہونے کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو باندھ دیا گیا، اور باندھا بہت سخت طریقے سے گیا. اب یاد رکھیے کہ مسجد کے اندر نہیں باندھا گیا تھا، یہ کیونکہ روایات میں تو الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں وہ یہ استعمال ہوتے ہیں کہ مسجد نبوی میں باندھا گیا. لیکن یاد رکھیں کہ جہاں بھی اس قسم کی روایات کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہاں اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ مسجد نبوی، بلکہ ہم کہتے ہیں نا جی ہم کامری مسجد میں ہوں، حالانکہ مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد کے برانڈے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے مسجد کے وضو خانے میں بیٹھے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ مسجد کا جو وضو خانہ ہے وہ مسجد میں شامل نہیں ہوتا. آج کل مسجد کے وضو خانے ایک سائڈ پر ہیں. جو آپ لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو 40-50 سال جن کی عمر ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے معاملات ایسے ہیں کہ جنہوں نے مسجد پرانی دیکھی ہیں جس میں مسجد کے اندر ہی صحن کے اندر ایک تالاب ہوا کرتا تھا، اس تالاب کے اندر لوگ وضو کیا کرتے تھے. مسجد کے صحن میں یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی. تو اصل میں اس کو فنائے مسجد کہتے ہیں.
ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تو مسجد نبوی کے اندر غنیمت کا مال رکھا ہوتا تھا، محرین سے آیا ہوا مال رکھا ہوتا تھا. حالانکہ نماز تو مسجد میں پڑھے تو مال کہاں رکھا ہوا ہے؟ حالانکہ مسجد نبوی اتنی بڑی تو تھی نہیں، اور صحابہ کرام کی جو تعداد تھی مدینہ شریف کے اندر وہ تقریباً 700-800 تھی، اور جو صحابہ کرام ہو نہیں سکتا کہ وہ مسجد میں نہ آئے، تو چھوٹی سی جگہ تھی اور چھوٹی سی جگہ میں مال رکھا ہوگا یا 700-800 لوگ کھڑے ہوں گے. اس کا مطلب ہے فنائے مسجد، ان مسجد کا ضمنی علاقہ جو مسجد کے ساتھ متصل ہوتا ہے لیکن حکم مسجد میں وہ شامل نہیں ہوتا. بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، بخاری شریف کے اندر اس کی بڑی تفصیل ہے، اور ایسی دیگر کتابوں میں اس کی تفصیلات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو وہاں باندھا. تو رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدل رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سو کیوں نہیں رہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان قیدیوں کی سسکنے کی آواز سننے نہیں دے رہی. تو پھر صحابہ کرام نے تمام قیدیوں کی رسیاں جو ہیں وہ ڈھیلی کر دیں کہ وہ وہاں پر رہیں جب تک ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. چنانچہ قیدیوں کے بارے میں جب شمار کیا گیا تو وہ تقریباً 70 قیدی تھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ان سب قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے. ایک روایت میں حضرت علی ایک روایت کے مطابق 3 قسم کے لوگوں نے مشورے دیے تھے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان 3 لوگوں کو مشورے میں بٹھایا تھا. ایک روایت میں کہ نہیں، حضرت علی کی بجائے نہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ بن جحش تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے مشورہ کیا کیا ان قیدیوں کو قتل کرنا مناسب ہوگا، ان سے فدیہ لے کر جان کی قیمت لینی مناسب ہوگی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے خاندان اور آپ کی قوم کے لوگ ہیں، اور یہ لوگ آپ کے ددیالی ہیں، آپ کے خاندان کے بھائی ہیں. اللہ نے آپ کو فتح اور ان لوگوں پر کامیابی نصیب فرمائی ہے. میری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو زندہ رہنے دیں اور ان لوگوں سے فدیہ لے لیں. اس صورت میں ہم جو کچھ ان سے لیں گے اس سے کفار کے مقابلے میں ہماری قوت میں اضافہ ہوگا، اور پھر یہ بھی امید ہے کہ آپ کے اس احسان کے نتیجے میں ان لوگوں کو حق تعالیٰ کی طرف ہدایت میسر ہو جائے اور اس طرح یہ لوگ ہمارا زور بازو بن جائیں. چنانچہ ایسے ہی ہوا تھا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، فرمایا اے ابن خطاب تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے، آپ کو وطن سے نکالا ہے، آپ سے جنگ کی ہے. اس لیے ابوبکر صدیق کی جو رائے ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں، بلکہ میری رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں میں جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو میرے حوالے فرما دیں تاکہ میں ان کی گردن ماروں. علی کا بھائی عقیل ہے، اس کو علی کے حوالے فرمائیے تاکہ وہ اس کی گردن مارے. حمزہ کا جو بھائی ہے یعنی عباس، اس کو حمزہ کے حوالے کرے کہ وہ اس کی گردن مارے تاکہ معلوم ہو جائے کہ مشرکوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی محبت نہیں. میری رائے یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو قیدی بنا کے رکھیں بلکہ ان کی گردنیں مار دیجئے، یہ قریش کے سرغنے ان کے سرگروہ ہیں. ایک روایت میں کہ عبداللہ بن رواحہ بھی وہاں آ گیا، اور عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ نہ اس طرح کافی نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسی وادی تلاش کرو جس میں بہت لکڑیاں ہوں، یعنی خشک درخت اور ٹہنیاں ہوں، وہاں ان سب کو آگ لگا دو. حضرت عباس نے جو اس وقت خود قیدی تھے یہ باتیں سن رہے تھے، اور ابن رواحہ کا مشورہ سن کر فوراً کہا کہ تیرے رشتہ دار خود برباد ہو جائیں، تو ہمارے بارے میں ایسا مشورہ دے رہا ہے. یہ مشورے سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے. اب لوگوں میں چہمہ گوئیاں شروع ہونے لگیں. کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کا مشورہ مانیں گے، کسی نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ کی بات مانیں گے، مگر یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ حضرت عمر کی بات مانیں گے. اس لیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے قلب اتنے نرم اور ملائم بنا دیے کہ وہ دودھ سے زیادہ نرم ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے دل اتنے سخت کر دیے کہ وہ پتھر سے زیادہ سخت ہیں. اے ابو بکر فرشتوں میں تمہاری مثال میکائیل علیہ السلام کی ہے جو رحمت لے کے نازل ہوتا ہے. غالباً حضرت میکائیل رحمت کے بغیر کبھی زمین پر نہیں اترتے، لہٰذا اب یہ بات اس روایت کے خلاف نہیں رہی جس کے مطابق حضرت جبریل کبھی رحمت لے کے نازل ہوتے تھے، جیسے کہ انشاءاللہ بات ہوگی. چنانچہ ابو بکر کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں ارحم امتی بے امتی ابو بکر، کہ میری امت میں میری امت کے لیے سب
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر پیغمبروں میں تمہاری مثال ابراہیم کی ہے، جو یہ فرماتے تھے کہ جس نے میری پیروی اور اطاعت کی وہ مجھ سے وابستہ ہے، اور جس نے میری خلاف ورزی کی تو اے اللہ اس کے لیے تو ان کو معاف فرمانے والا ہے، ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ اور اے ابو بکر پیغمبر میں تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، جنہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اگر تو ان سرکشوں کو عذاب دیتا ہے تو بہرحال وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کرتا ہے تو بڑا غالب حکمت والا ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، تیری معافی حکمت سے خالی نہیں۔ حضرت عیسیٰ کی یہ دعا قرآن میں یوں بیان ہوتی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، سورہ مائدہ میں ہے، یعنی اگر آپ سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ معاف کریں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ اللہ، ایک قول تو یہ ہے کہ اس آیت میں فإنک انت العزیز الحکیم، تو اصل میں یہ ہے کہ ان تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم ہونا چاہیے، جس کے معنی خیر یہ تو دوسری باتیں ہیں، اس میں الگ تفصیل ہے۔ پھر ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے عمر پیغمبروں میں تمہاری مثال حضرت نوح کی سی ہے، جنہوں نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ ان تعریف تو ان کی بھی فرمائی لیکن دوسرے انداز میں، جیسے میں نے ذکر کیا تھا حضرت عثمان کو مشابہ فرمایا یوسف علیہ السلام کے، ایسے حضرت عمر کو مشابہ فرمایا حضرت نوح کے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار کافروں میں سے زمین پر ایک بندہ بھی نہ چھوڑنا۔ اور نبیوں ہی میں تمہاری مثال حضرت موسیٰ کی سی ہے، ایک جگہ فرمایا جنہوں نے حق تعالیٰ سے عرض کیا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اے میرے پروردگار ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیجئے، ان کے دلوں کو زیادہ سخت کر دیجئے جس سے ہلاکت کے مستحق ہو جائیں تو یہ ایمان نہ لانے پائیں، یہاں تک کہ عذاب علیم کے مستحق ہو کر دیکھ لیں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص صغریٰ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بات ہے کہ آپ کے صحابہ میں وہ بھی ہیں جو جبریل کے مشابہ ہیں، وہ بھی ہیں جو حضرت ابراہیم کے مشابہ ہیں، وہ بھی ہیں جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت یوسف اور لقمان حکیم اور اصحاب یس اس سے مشابہ رکھتے ہیں۔ علامہ سیوطی نے ایسے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو میکائیل کے مشابہ قرار دینے والی جو روایت گزری، حضرت عثمان کے بارے میں روایت گزری، تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بات کی اور اس کے اوپر بہت سی باتیں ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی، لیکن جب رائے ہو رہی تھی تو اس وقت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری رائے وہی ہے کہ آپ ان کی گردنیں اڑا دیجئے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، پھر دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے پھر توجہ نہیں فرمائی، پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے آپ نے توجہ نہیں فرمائی، تو تب حضرت ابوبکر صدیق کھڑے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو معاف فرما دیں، ان کا فدیہ لے لیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سے غم کا غبار چھٹ گیا، آپ نے ان لوگوں کی جان بخشی فرما دی، ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ اور ایک روایت میں تو تفصیل ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کس بات پہ رو رہے ہیں، اگر رونے کی بات ہے تو میں بھی روں گا، ورنہ رونا نہ آیا تو گریہ زاری میں شرکت کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن خطاب تمہاری رائے کی مخالفت کرنے میں اللہ کا زبردست عذاب ہمارے سامنے پیش کیا گیا، اگر یہ عذاب خداوندی نازل ہوتا تو سوائے ابن خطاب کے اور ایک روایت میں حضرت معاذ ابن جبل کے یا سعد ابن معاذ کے کوئی بھی نہ بچتا، یعنی تمہاری رائے وہ صحیح تھی۔ ترمذی اور مسلم میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے ساتھیوں پر فدیہ لینے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو عذاب پیش کیا گیا اس پر روتا ہوں۔ چنانچہ یہ آیات اس وقت سورہ انفال کی
آیت نمبر 67 سے لے کے 70 تک یہ نازل ہوئی. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عليم.